الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عقبة بن مسلم حدث أن شقيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. عقبہ بن مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شقی الاصبحی انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے ہیں. فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ. یہ تابعین کا زمانہ ہے. تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قریب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے. فلما سکت وخلا، پس جب وہ خاموش ہو گئے، حدیث بیان کر لی اور اکیلے ہو گئے، میں نے ان سے کہا اسألک بحق وحق، واسطے دے دے کر میں نے ان سے پوچھا لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعقلته علمته، کہ مجھے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور سمجھی اور جانی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افعل، میں تمہیں سناتا ہوں، ایسا کروں گا. لأحدثنك حديثا
حدثنيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنائی ہے. انا وهو في هذا البيت، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے. ما معنا احد غیری وغیرہ، ہمارے ساتھ میرے اور ان کے علاوہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا. ثم نشغ ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ کانپ گئے. نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اس کے بعد ان کو افاقہ ہوا. پھر انہوں نے اسی طرح فرمایا. تقریباً 3 مرتبہ ان کو اسی طرح غشی پڑی، ایسے کانپے یہ بات کر کے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی ہے اور میرے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا. ان اللہ تبارک و تعالی اذا كان يوم القیامہ ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امة جاثیہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف نازل ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور تمام لوگ، ساری امتیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے. فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گا ایک وہ شخص جس نے قرآن کو جمع کیا، یاد کیا، اس کا عالم بنا، اور وہ دوسرا شخص جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا. ورجل، اور ایک اور شخص جو کہ بہت مال والا تھا، کثیر المال، یعنی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا تھا. اللہ عز و جل اس قاری قرآن سے فرمائے گا الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، کیا میں نے تجھے نہیں سکھایا، علم نہیں دیا اس چیز کا جو میں نے اپنے رسول پر نازل فرمایا تھا. قال بلی یا رب، وہ عرض کرے گا بالکل ضرور اے میرے رب. قال فما علمت فيما علمت فما عملت فيما علمت، تو کیا عمل کیا ہے تمہیں جو تجھے علم ملا اس کے بارے میں. وہ کہے گا كنت اقوم به آناء الليل وآناء النهار، میں تو اس قرآن کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں قیام اللیل کرتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، دن کی گھڑیوں میں بھی، دن رات میں قیام کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا. اور فرشتے بھی کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بل اردت ان يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك، تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے کہا جائے، تیری طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے کہا جائے کہ یہ قاری ہے اور یہ ہو چکا، یہ تجھے بدلہ مل گیا. اسی طرح صاحب مال، سخی شخص کو لایا جائے گا. اللہ عز و جل فرمائے گا الم اوصي عليك حتى لم ادعك تحتاج الى احد، کیا میں نے تیرے رزق میں وسعت نہیں دی حتیٰ کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں کیا. وہ کہے گا بلا یا رب، بالکل
یہی بات ہے میرے رب، فماذا عملت فيما آتيت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تو نے کیا عمل کیا ہے جو میں نے تجھے دیا تھا اس پر، یعنی جو میں نے تجھے مال دیا، رزق دیا، اس پر کیا عمل کیا؟ کہے گا کنت اصل الرحم، میں تو صلہ رحمی کرتا تھا، یعنی کوئی بھی میرا رشتے دار دور کا ہو یا قریب کا، میں نے سب پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، وتقول الملائکہ، اور فرشتے کہیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا۔ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے، تیرا مقصد یہ تھا کہ کہا جائے کہ وہ شخص بڑا سخی ہے، جواد، اور یہ ہو چکا، یہ تجھے کہا جا چکا، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر لایا جائے گا اس شخص کو قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو، اللہ کے راستے میں، شیطان کے راستے میں نہیں، گمراہی کے راستے میں قتل نہیں ہوا، یقینی بات ہے وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا۔ جو خرچ کرنے والا تھا اس نے صحیح راستے پر خرچ کیا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس نے جو خرچ کیا تھا مال وہ غلط جگہ پر لگا، صحیح راستے۔ جو عالم تھا اس نے زندگی میں جو کچھ بھی بیان کیا وہ صحیح بیان کیا، جو عمل کیا تھا صحیح کیا تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن غلطی کہاں ہے، فالٹ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا فیما قتل، کس لیے قتل ہوئے؟ قتل تو جہاد میں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ سے پوچھے کس لیے قتل ہوئے؟ کہے گا اے میرے رب، امرت بالجہاد فی سبیلک فقاتلت حتی قتل، آپ نے ہی حکم دیا ہے کہ تیرے راستے میں جہاد کیا جائے، تو میں لڑتا لڑتا تیرے راستے میں قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیرا مقصد تھا فلان جری، فلاں شخص بڑا بہادر ہے، ہیرو ہے، فقط قیل ذلک، یہ کہا جا چکا، دنیا میں تجھے مل گیا۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ركبتيه فقال يا أبا هريرة أولئك ثلاث أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ ہیں وہ تین قسم کے لوگ جن کو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے لایا جائے گا اور قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ان سے ہی بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور صحیح ترغیب میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، اس امت کو رفعت اور اعلی مقام اور دین دنیا پر زمین پر غلبے کی بشارت دے۔ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، پس جس شخص نے بھی کوئی ایسا عمل کیا
جو آخرت کا عمل ہے، آخرت کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس عمل کا مقصد دنیا ہے، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، آخرت میں اس کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ عمل نیک ہے، عمل سے آخرت بنتی ہے، لیکن جس شخص نے بھی اس عمل سے دنیا بنانے کی کوشش کی، دین کو دنیا کا ذریعہ بنایا، اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں، اس میں سے معمولی سا بھی حصہ نہیں ملے گا۔ وہاں یہی کہا جائے گا تو جھوٹا ہے، کوئی دیندار نہیں، کوئی تو شہید نہیں ہے، کوئی تو سخی نہیں ہے، کوئی تو عالم نہیں ہے، نہ کوئی داعی ہے، جھوٹ بولتا ہے، عمل میں فالٹ نہیں ہے، عمل بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہا ہے کہ عمل خالص عمل ہے، ایک صحیح عمل ہے، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ مقصد میں، اس کا ہدف، اس کی نیت دنیا ہے۔ نیت کے خراب ہونے سے بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر هذه الامه بالتيسير والثناء والرفعة في الدين والتمكين في البلاد والنصر، اس امت کو تیسیر کی بشارت دے کہ ان کے لیے اللہ تعالی ان کو توفیق دے گا، ہر کام ان کے لیے آسان ہے اس امت کے لیے، اور اسی طرح والثناء والرفعة بالدین، بلندی، رفعت بالدین، دین کے ساتھ ان کو بشارت دے دو، اور دوسری بشارت یہ بھی دے دو والتمکین فی البلاد، ملکوں کے ملک ان کے ہاتھ میں ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ لیکن خبردار کس چیز سے کیا ہے؟ اور جس شخص نے بھی کوئی عمل جو آخرت کا عمل ہے دنیا کے لیے کیا، فلیس لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں بالکل کچھ نہیں ملے گا، وہاں دھتکارا جائے گا، اور وہاں اس کو کہا جائے گا کہ جھوٹا ہے۔ عمل کرنے سے عمل ظاہر میں صحیح ہوگا، آپ کے عمل سے ملک و قوم کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو کب فائدہ ہوگا؟ آپ کا عمل دنیا میں فائدہ دے گا، آپ کو بھی فائدہ دے گا، لوگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ نے شہرت چاہی، شہرت مل جائے گی، لیکن یہی عمل آپ کے کام کب آئے گا؟ جب آپ نے خالص آخرت کے لیے کیا ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم القیامہ، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام اولین آخرین کو اکٹھا کرے گا، اس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کا دن لیوم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ نادى مناد، اس دن ایک منادی آواز لگائے گا، من كان اشرك في عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عنده، جس نے بھی اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، تو آج اس کا بدلہ بھی اسی سے جا کر لے لیں۔ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک، اللہ تعالی شرک سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جس میں معمولی سا بھی کسی کو شریک بنایا گیا ہو۔ رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ ائمہ رحمہم اللہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص عظیم نصیحت فرمائی، وجلت منها القلوب، جس سے ہمارے دل ڈر گئے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. وذرفت منها العيون، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے جیسے یہ نصیحت کسی الوداع کرنے والے شخص کی ہو، ہمیں کوئی خاص نصیحت فرمائیے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اس چیز کا حکم دیتا ہوں کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کی سنو اور مانو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر مسلط ہو جائے، مسلط تمہاری مرضی کے خلاف، کسی کی مرضی پہ، عبد حبشی، کوئی اچھا آدمی بھی نہیں، حبشی غلام، بکاؤ چیز، پھر بھی یہ حکم ہے میرا، سنو اور مانو. وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، اس طریقے کو، اس مسلک کو لازمی پکڑ لو. الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء جو کہ راشدین ہیں اور مہدیین، یہ ان کی صفت. ابو بکر مہدی ہے، عثمان، عمر، عثمان، علی، یہ سب ائمہ مہدیین، ہر ایک ان میں سے امام مہدی ہے اور خلیفہ راشد ہے. عبد علیہ بالنواجذ، ان کے طریقے کو، اس طریقے کو جس پر میں اور میرے خلفاء راشدین ہیں، اپنی داڑوں سے پکڑ لو، داڑھ جو آخری والی مضبوط داڑھ ہو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دور رہو، بچ کے رہو ہر نئی بات سے. ہر نئی بات یعنی ہر نئی بات جو دین کے نام پر آتی. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز جو ہے، جو بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاجتهاد فی السنہ احسن من الاجتهاد فی البدع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو طریقہ ہے، جو ان کا مسلک ہے، اس پر میانہ روی سے چلتے رہنا، جذباتی راستہ چھوڑ کر، یہ بہتر ہے اور احسن ہے
من الاجتہاد فی البدع کہ نئے راستے پر نکل کر کھڑے ہو جاؤ اور اس پر محنتیں اور کوششیں اور قربانیوں میں لگ جاؤ. ان قربانیوں سے بہتر ہے کہ تم میانہ روی اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک تمہارے پاس ہو, اس سے نہ نکلو. لوگ چاہے جذباتی ہوں, قربانیوں کا سفر, کوئی خلافت کا سفر, کسی کا جہاد کا سفر, یہ سب کچھ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. فائدہ جو چیز دے گی وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک. اگر وہ مسلک غار میں گھسنے کا حکم دیتا ہے تو غار میں گھس کر کامیابی, اور اسی میں غلبہ دین. غلبہ دین بھی اسی پر. اللہ کا جو وعدہ ہے اس امت کے غلبے کا وہ اس رستے پر ہے جو صحابہ ہے. معاویہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا الا ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ گروہ در گروہ ہو گئے, 72 گروہ ہو گئے. وان هذه الامه, اور یہ امت ستفترق على 73 فرقة, 73 گروہوں میں یہ بٹ جائے گی. یہ امت توحید, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 72 فی النار, 72 جہنم میں ہوں گے. وواحدۃ فی الجنہ, اور ایک جنت. وہی الجماعہ, اور یہی جماعت, یہی اس امت کی جماعت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جمے رہے. اور یہی سواد اعظم, یہی لوگ سواد اعظم, چاہے انگلیوں پر گن سکتے ہو, تعداد میں اتنے ہوں, پھر بھی یہ سواد اعظم. سواد اعظم کا مطلب بہت بڑی جماعت, ان کو سواد اعظم کا لقب دیا. بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چاہے آپ اکیلے ہی ہو, اگر آپ اس مسلک پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا, وہی حق ہے. حق وہ نہیں ہے جو مجھے آپ کو سمجھ آتا ہے, حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ. آپ اکیلے ہی اگر اس پر ہیں, آپ اکیلے ہی جماعت. یہ ہے جماعت اور سواد اعظم کی تعریف, صحابہ کی زبان. امام ابو داؤد اس حدیث میں یہ الفاظ کا اضافہ روایت کرتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ, میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ, جن کے اندر گمراہ کن افکار, بدعات, عقائد اس طرح سرایت کریں گے كما يتجارى الكلب بصاحبه, جس طرح پاگل کتے والی مرض ایک ایسے شخص کو لگتی ہے جسے پاگل کتا کاٹ لیتا ہے, اسے بس چھوٹا ہی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک وہ مرض پہنچ جاتی ہے. لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله, نہ کوئی رگ چھوڑتی ہے نہ کوئی جوڑ باقی رکھتا ہے, ہر جگہ وہ مرض پہنچ کر رہتی ہے. اس طرح گمراہ کن افکار اور عقائد ان لوگوں کو لگیں گے جو میری امت میں نکلیں گے ظاہر. یہی وہ افکار اور عقائد ہیں جن کی بنا پر, جن کی وجہ سے اہل کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ایک دوسرے کو دشمن بن گئے, ایک دوسرے کو اسلام سے خارج سمجھنے لگے. کل حزب بما لدیہم فریحون, اور ہر جماعت اپنے گروہ, وہ چند لوگ جو ان کے ہوتے ہیں ان کو صحابہ کی جماعت کے برابر سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول نے ملنے کا حکم دیا,
یہ علامت ہے گمراہ لوگ کہ جو اپنی طرف انگلی کر کے کہے یہ وہ جماعت ہے جس کا حکم دیا اللہ کے رسول نے. اصل بات کیا ہے؟ وہ جماعت صحابہ ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کے نقش قدم پر چلو. یہ وہ جماعت نہیں، یہ وہ جماعت نہیں، بلکہ ان کا اور ان کا فرض یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلے، پھر اللہ راضی ہوگا. لہذا نجات کیا ہے؟ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالی، اور اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یعنی جس کے ساتھ بھلائی کا اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ فقہ ہو کس دین، اس کو دین کی سمجھ ادا فرماتا ہے. اور دین کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. دین صرف وہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں، سب بدعات اور گمراہیاں. اسلام ایک ہی ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اور جو اس اسلام کو چھوڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے کسی اور طریقے کو اسلام بناتا ہے لن یقبل منہ، ہر چیز اس سے قبول نہیں ہوگا. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یہ وہ راستہ ہے جو سب کے لیے نجات کا راستہ ہے. اس ان پرفتن حالات میں کہ جب اللہ کے رسول خبردار کر رہے ہیں کہ گمراہ کن عقائد، افکار، توحید اور سنت کے نام ایسے لاشعوری طریقے سے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے، آپ کو لگ سکتے ہیں، اور جب لگ گئے تو پھر نہ کوئی رگ باقی رہے گی نہ کوئی جوڑ. انگ انگ میں پہنچ کر رہیں گے وہ افکار جس کی وجہ سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، توبہ نصیب نہیں ہوتی. ساری زندگی وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور آخرت میں مقدر اس کا جہنم ہوتی ہے. اس سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے کہ دین کی سمجھ عطا کی جائے، حاصل کی جائے اس دین کی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو شخص بھی ایسے راستے کو اپنا لیتا ہے، اپنا مسلک بنا لیتا ہے کہ اس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مسلک کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور جو شخص اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کون سا راستہ؟ ما انا علیہ واصحابی، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا راستہ، علم کا راستہ. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. نہ سیکھنا ہے نہ پوچھنا ہے، علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، نہ خود سیکھتا ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ خود علم حاصل کرتا ہے نہ کسی اہل علم کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے لوگوں کا انجام جو ہے گمراہی ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی صحابہ کے راستے سے بھٹک جائیں پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ہی ان کو اللہ تعالیٰ جانے دیتا ہے، ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور انجام ان کا جہنم. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں. تو دین کا راستہ یہ نہیں کہ جو مجھے سمجھ آیا، جو ہمیں سمجھ آیا، جو ہماری جماعت کو سمجھ آیا. جماعت ہمارے تو نظریات، افکار، جذبات ٹھنڈے اور گرم اور بدلتے رہتے ہیں، اور یہی گمراہی کی علامت ہے. یہ تو عین گمراہی کی علامت ہے. دین تو وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، وہ قیامت تک وہی رہے گا، بدلے گا نہیں. اس کے اصول و ضوابط وہی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے پوچھا گیا
کہ آدمی کے گمراہ ہونے کی علامت، انہوں نے فرمایا کہ کل ایک چیز حرام تھی آج حلال ہے، کل ایک چیز حلال تھی آج حرام ہے. یہ حرام حلال سے بدلتے رہیں گے. اگر آپ کو حالات بدلتے رہتے ہیں، دین نہیں بدلتے. حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی جو ہے، آپ کے اوپر جو فرض ہے، حالات کے بدلنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے، تو جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ پکڑ لو، داروں سے پکڑ لو. اور یہ علم کا راستہ ہے. علم کا راستہ اگر اختیار نہیں کریں گے، یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ بینر لگا لیں، ادھر لگا لیں فوٹو، قرآن و حدیث، بخاری کی 6 کتابیں حدیث کی، قرآن کی نیچے لکھ لیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. طریقہ وہ ہے جو آپ کے عقیدہ اور منہج بتائے گا، وہ نہیں جو آپ کے گھر میں بینر لگے ہوئے ہیں، جو مسجد کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے. یہ بورڈ اور یہ بینر، یہ اعلانات اور یہ لیبل، یہ کہیں کام نہیں آئیں گے. کام صرف وہ آئے گا عقیدہ اور طریقہ جو آپ نے ثابت کیا ہے، اور جس کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے. علم کے راستے کو اپنائیے. کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علم کا محتاج نہیں ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے قل رب زدنی علما، کہہ دو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک آپ کے علم میں اللہ اضافہ کرتا رہا، آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور اسی کا حکم ہے امت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے نوازے اور گمراہی کے راستوں سے محفوظ رکھے، اور جہالت، سنت سے لا علمی اور عقیدے کی سے جہالت، اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یہ جامعہ کا مجلہ اسوہ حسنہ آ چکا ہے، گیٹ پر آپ کو ملے گا. سبحانک اللہم و بحمدک والحمد للہ رب العالمین.